بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آگے آ جائیں نا آپ. آگے نہیں ہے آ رہی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اپنا کام آپ نہیں کریں گے. تمام بھائیوں سے ہم نے 19 تاریخ کو جو ہمارے قائد کی بیٹی یہاں پر ہمارے اس علاقے میں تشریف لا رہی ہیں، ان کے اس استقبال کے سلسلے میں، ان کے اس جلسہ کے سلسلے میں، اس ورکر کنونشن کے سلسلے میں آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اپنے قائد کی بیٹی کا بھرپور طریقے سے اپنے علاقے میں استقبال کرنا ہے. چونکہ ورکر جو ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کے میں ریڑھ کی حیثیت اس کی ہوتی ہے. کی وجہ سے آج ہمارے بھائی ملک ابرار صاحب کو رب تعالیٰ نے راولپنڈی کی بلند ترین سطح پر اس کو محمود کیا ہے. یہ آپ بھائیوں کی کوشش ہے، یہ آپ بھائیوں کا تعاون ہے، یہ آپ بھائیوں کی ہمت ہے، یہ آپ بھائیوں کی وجہ سے آج ہمارا بھائی راولپنڈی ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہے. یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا ناز ہے. اب میں اس تقریب کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید والفرقان حمید کے لیے جناب اپنے بزرگ الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہے ایسی زبان خدا نہ کرے. میں اپنے محترم بھائی جناب خالد العبادی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اللہ رب العزت کے اس پیارے حبیب کے حضور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سے گزر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب
مجھ کو ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے۔ پڑھ لیجئے سب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہے، پناہیں بھی سزائیں بھی وہاں مجرم کو ملتی ہے، پناہیں۔ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے منتخب کونسلر آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب حافظ حسین احمد ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جناب محترم مکرم معظم جناب ملک ابرار صاحب، بٹ صاحب، فاروق خٹر صاحب، جناب مرزا صاحب، طاہر رحیم صاحب، ملک صغیر صاحب، راجو شاہ صاحب، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ تقریب جو ہے شاہ صاحب نے اور طاہر ایوب صاحب نے اس لیے منعقد، یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جتنے بھی ہیں کینٹ کے لوگ، اور خاص طور پر چور، الہ آباد، علی آباد، سیام، مسریال اور یہ لوگ مستقیم، کوہ نور، میل نصیر، یہ ہم سب لوگ میزبان ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس قدر والانہ استقبال ہونا چاہیے، اس قدر والانہ استقبال ہونا چاہیے کہ مریم نواز صاحبہ یہ سمجھ لیں کہ کینٹ سارا جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے یہ آج یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا نیازی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اوقات جو ہے ہم لوگوں کی ہوتی ہے جو ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، جو ملک اور قوم کے غدار ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ جلسے مووی بنا رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ دل کھول کے اور جرات کے ساتھ مریم نواز صاحب کا استقبال کرنے کے لیے پشاور روڈ سے لے کر نصیر آباد تک ساری سڑک نظر آنے چاہیے۔ کیا آپ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے، اور عامل دستے کے طور پر ملک ابرار صاحب کے ساتھ کیا آپ ہاتھ کھڑے کریں اور نعروں کا جواب دیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ، میاں نواز شریف، مریم نواز، ملک ابرار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج پہ جو میرے بھائی تشریف فرما ہے، میرے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون کے بزرگ بھائی، نوجوان ساتھی، جہاں تک میری آواز پہنچی ہے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سلمان شاہ صاحب، المعروف راجو شاہ صاحب، پی 15 کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔
मैं इन्हें और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं शौकत भट्ट साहब, ये PP 14 से जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। और जितने मेरे साथी सामने बैठे हुए हैं, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि अभी हम है उसमें कम अज कम जो हमने वर्किंग की हुई है, कम अज कम उसमें 2 से 2.5 हज़ार बंदों को हम तंजीम के अंदर शामिल करने जा रहे हैं। ताकि मुस्लिम लीग नून की जो एक बॉडी है वो मजबूत हो। और अभी तो ये अचानक एक प्रोग्राम बीच में आ गया है जिसको एक तंजीमी वर्कर कन्वेंशन के नाम से मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी बहावलपुर से निकली हैं, मुल्तान पहुंचे, एबटाबाद गए, इस्लामाबाद गए और अब 19 फरवरी बरोज इतवार दिन 1 बजे आपके घर में आ रही है। अब मेरे भाइयों, आप लोगों ने उसका इस्तकबाल किस तरह करना है, जिस तरह हमारे बड़े भाई हैं हाफिज हुसैन अहमद मलिक साहब, उन्होंने जिस तरह आपको बताया है कि आपने आज से एक दिल में अहद करना है कि हर शख्स अपने साथ कम अज कम 10 से 15 बंदे। तो मैं यकीन से कहता हूं, जिस तरह हम निकले हुए हैं, जिस तरह हमारी कल मीटिंग एक नसीराबाद में हुई, सिर्फ हमने मीटिंग की जिसमें 300 अफराद आए और उन्होंने वादा किया है कि हम आपको कम अज कम 1000 बंदा देंगे। इसी तरह आज हम यहाँ आए हैं, कल इंशाल्लाह हम 2 गुजरा और मसरियाल के जो साथी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, सेम यही टाइम होगा। इस तरह शहर में भी मीटिंग्स चल रही हैं, मैं वहाँ भी जाता हूँ, इधर भी आता हूँ। तो मेरे भाइयों, आपने 19 फरवरी बरोज इतवार दिन 1 बजे हमारे पास, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आंखें बचाकर खड़े होंगे। आपने आकर मरियम नवाज का इस्तकबाल करना है। तो तब मेरे भाइयों ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब पहले एक जंग थी, वो सियासत की जंग थी, आवे जावे 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 के नारे लग रहे थे। अब उस जंग की हालत बदल चुकी है। अब वो जंग एक तरफ पाकिस्तान तबाह करने वालों, हमारे जो मद्दे मकालबल जो हमारे मुखालफीन हैं, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 4 साल कुछ माह हुक्मरानी की और मुल्क को तबाही के दहाने पे ले गए, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का करम देखें, उसकी शान देखें कि ना भी इलेक्शन होते हुए अल्लाह ताला ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। पार्टियों का इत्तेहाद हुआ, किस लिए? सियासत के लिए नहीं हुआ, किसी मकसद के लिए नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक मकसद था कि हमने अपना फरवरी रोज इतवार मरियम नवाज साहबा के इस्तकबाल के लिए मेरे भाइयों आना होगा। और अल्लाह ताला के फजल करम से आपके सामने एक और मैदान सजा हुआ है, वो है जो इस्तीफे हुए हैं। पहले एक बहुत बड़ी बढ़त थी कि हम असेंबली में नहीं जाते, हमारे इस्तीफे मंजूर कर ले। जब मंजूर हुए पांव पड़ गए कि इस्तीफे मंजूर ना करें, हम वापस आना चाहते हैं। इसका इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। आपके हल्का इंतखाब में N61 में भी कल आखिरी तारीख है कागजात जमा कराने की। पार्टी की पॉलिसी करेंगे, हाथ बुलंद करके बताएं, करेंगे। तो मेरे भाइयों, अगर पॉलिसी ना बनी, जो भी पार्टी डिसिप्लिन होगा हम उसके पाबंद होंगे, और इंशाअल्लाह अगले 4-6 दिन में वो फैसला भी हो जाएगा। सारी पार्टियां सर जोड़कर बैठी हुई हैं,
معاملات ملکی حالات خراب ہیں، لیکن اس شخص نے پہلے ایک تباہی کی طرف لے گئے، بعد میں اس نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں کہ جہاں منتخب حکومت ہو اور اسے وہ خود توڑ کر بیٹھ جائے اور بعد میں رونا دھونا شروع کر دے۔ یہ بھی ایک یہ حکومت اس لیے نہیں ٹوٹی کہ الیکشن ہو، یہ حکومتیں اس نے پنجاب اور کے پی کی کے لیے اس لیے نہیں توڑی کہ وہ دوبارہ الیکشن ہو، وہ چاہتا تھا کہ اس ملک کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اس ستیہ ناش کو روکنے کے لیے میرے بھائیوں، جب بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور میں اس امید کے ساتھ، مجھے اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ ہے کہ یہ جو ہمارا برگر کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس میں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، چاہے وہ الہ آباد ہو، میں یقین سے کہتا ہوں جہاں سے جب آپ نکلیں گے مجھے یقین ہے کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ راولپنڈی کینٹ کے لوگ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس طرح ہے جیسے ایک رشتہ ہوتا ہے ناخن اور ماس کا۔ اس استقبال کو آپ نے مثالی بنا دینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جب یہ جمع غفیر آپ دیکھیں گے جہاں سجے گا تو انشاءاللہ ان کی نیندیں حرام ہوگی، اور جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی ہر الیکشن کے لیے ہم ان کے سامنے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میاں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، میاں تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ میرے بھائیوں، میں راجو شاہ صاحب کا، طاہر ایوب صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں آپ سب بھائیوں کو یہاں جمع کیا اور یہ پیغام گلی محلے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا۔ میں آپ تک پہنچا، آپ آگے جائیں گے، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ایڈورٹائزمنٹ بھی کل سے شروع ہو جائے گی، بینر پوسٹر بھی لگیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اب آپ سے یہ گراؤنڈ دور نہیں ہے، یہاں سے نصیر آباد ہم پچھلے الیکشن میں چور سے لیاقت باغ پیدل گئے تھے، جلوس کی شکل میں گئے تھے، پیدل گئے تھے۔ تو یہ تو میرے بھائیوں ایک فرلانگ کا فاصلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی حضرات یہ ایک اسٹیشن طے کر لیں، راجو شاہ صاحب، طاہر ایوب صاحب، چاہے باہر طاہر ایوب صاحب کے دفتر میں ہے وہاں کیمپ لگا لیں، آپ صبح وہاں جمع ہو جائیں، وہاں سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے آپ کو وہاں پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح بھی ہو آپ آپس میں مینج کر لیں، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو بھی ٹرانسپورٹ آپ کے پاس ہے اس طرح چلیں۔ جو ان کے ساتھ گول منڈی کے ساتھ ہی ہے ان کا وہاں سے ہم نے طریقہ کار وضع کرنا ہے، گول منڈی میں ہم نے ایک میٹنگ بھی کرنی ہے، وہاں سے ہم نے ان کو طریقہ بتانا ہے، باقی ساتھی اس طرح چلیں گے۔ اور مجھے امید اور یقین ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ حافظ حسین احمد ملک صاحب اور ان کے ساتھ شکور صاحب ہیں، اب وہ ہماری وارڈیں جو ہیں میدان میں زیادہ عمل لیتی ہیں یا ہمارے یہ بھائی زیادہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح آپ آئیں گے یہ سمجھ لیں کہ ہم اس ملک کی خاطر اب نکلے ہیں، اب سیاست سے ہٹ کر ہم نے اس ملک کے لیے ہر وہ اقدام کرنا ہے جو عمران خان کے غلط منصوبوں، غلط کاری، غلط پلاننگ کی وجہ سے جہاں آج ہم کھڑے ہیں اس دلدل سے ہم نے نکلنا ہے، اور اس دلدل سے تب نکلیں گے جب ہم سب ایک پیج پر ہوں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے جینا ہے، پاکستان کے لیے مرنا ہے، اور اس شخص کا مشن کوئی اور ہے۔ میرے بھائیوں، لمبی بات ہو جاتی ہے، آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہم نے اس مشن کو روکنا ہے، اور روکنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گی۔ میں ایک ایک بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک ایک ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملک صغیر صاحب، آپ، راجو شاہ صاحب، طاہر ایوب صاحب، آپ نے مل کر یہ کرنا ہے۔ ہمارے بڑے محمود مرزا صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے انکل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ہمیشہ اپنا ہر طرح کا ہمارے ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کے ذمہ بھی لگاؤں گا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں،
چاہے انہیں ٹرانسپورٹ چاہیے، جو بھی چاہیے انہیں دیں، تاکہ یہ سارا قافلہ زیادہ سے زیادہ تقسیم پہ وہاں پہنچ سکے۔ میں نہیں پاکستان اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سامان میں رکھیں۔ اور جب میں دیکھتا ہوں حافظ فاروق خٹک صاحب کو، جب ان کی میں بیماری بھی دیکھتا ہوں، ان کے معاملات بھی دیکھتا ہوں، جب میں ان کا جذبہ دیکھتا ہوں، تو باخدا ہمیں اپنی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طرح چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری یہ ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود مختصر سی کال پر اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے شرکت فرمائی ہے۔ سارے احباب یہاں جمع ہوں گے اور آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی، جلسہ گاہ تک آپ کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ سیرا جو آج کینٹ کے ذمہ ڈالا گیا ہے، ملک ابرار صاحب پہ پارٹی کا ایک یقین اور اعتماد ہے۔ مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیرا میں ملک ابرار کو دیتی ہوں، جون صاحب وینیو ملک ابرار صاحب جگہ رکھنا چاہے رکھیں، میں ان پہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہوں۔ اور یہ بڑے ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے۔ اس عزت فراق ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ راولپنڈی کینٹ کل بھی مسلم لیگ نون کا قلعہ تھی، آج بھی مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ کوئی غاصب اور کوئی جابر ہمارے دلوں سے میاں محمد نواز شریف کی محبت نہ نکال سکا ہے، نہ نکال سکے گا۔ 2:30 بجے وہ شروع ہونا ہے اور دن کی روشنی میں ختم ہونا ہے۔ 4 بجے سے پہلے ہم نے ختم کر دینا، اس لیے یہ بالکل ذہن میں نہ رکھا جائے کہ بڑا لیٹ نائٹ کے فنکشن چلے گا۔ یہ مختصر ہوگا اور اس میں ٹوٹل 3 سپیچیں ہوں گی، 3 تقریریں ہوں گی، ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی، ایک میں ان کا تعارف کراؤں گا اور ایک مریم نواز کی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری سہولت جی بتائیں آپ مشورہ دیں۔ سر میرا نام محمد شفیق تولی ہے۔ آپ ایسے ہو رہی نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری قیادت کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ملک صاحب کو، پوری قیادت کو، خٹک صاحب کو، طاہر ایوب صاحب کو، شاہ صاحب کو، میں آپ کے توسط سے یہ تجویز دینا چاہتا ہوں۔ پورے پاکستان میں تنظیم سازی آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ اس سے پارٹی کو جو ہے نا افادیت ملے گی، قوت ملے گی۔ میری درخواست ہوگی کہ سر برکت کارڈ ایشو، پبلکلی چونکہ ہم پبلک میں رہتے ہیں تو بہت سارے بھائی ہمارے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کو برکت کارڈ ایشو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں تنظیم میں ساتھی موتی پرو رہے ہیں۔ ابھی ہم نے مختصر سا ایک فنکشن کیا ہے جس میں میں نے وہاں اناؤنس بھی کیا تھا کہ ابھی ہمارے کافی سارے نوٹیفکیشن لاہور ہیں، رانا ثناء اللہ کی مصروفیات، ویس غیرت صاحب کی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم گراس روٹ پر جس طرح حافظ آباد ہے، سلطان آباد ہے، اسی طرح چک مدد ہے، اسی طرح حبیب کالونی ہے، اسی طرح میرے بھائیوں کچا سٹاپ ہے، ایک ایک محلے پر ہم پرائمری یونٹ بنائیں گے۔ پرائمری یونٹ کے ساتھ اسی طرح یوتھ کے نوجوان بھی ہوں گے، بزرگ ساتھی بھی ہوں گے، اور انہیں باقاعدہ ایک ڈیزائن ہوگا کارڈ کا۔ جب ہم وہ پارٹی اجرا کرے گی ہم آپ سے تصاویر لیں گے اور وہ کارڈ آپ کو بنا کر آپ کی دہلیز تک پہنچائے گی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق اللهم اغفر وارحم یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ پاکستان کی سالمیت عطا فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں اپنے فضل کے ساتھ ہمارے کنونشن کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ مریم نواز صاحبہ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا۔ یا اللہ نواز شریف کو پاکستان میں دوبارہ ہم دیکھیں۔ اے اللہ ہم سب مسلم لیگ کے ساتھ یکجان ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
बहुत